یہ اعلیٰ حضرت کی بات سنو. فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در. اللہ تک اگر کوئی پہنچنے کی بات کرتا ہے نا تو اسے جانچ کر کے دیکھ لو کہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے. بخدا جس کا مطلب ہے قسم خدا کی, خدا کا یہی ہے در, یعنی رسول پاک کا جو دروازہ ہے یہی خدا کا دروازہ ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے, کہیں نہیں اور کوئی مفر مقر. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی خدا تک پہنچا بھی ہے تو سمجھ لو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کبریٰ تک نہیں پہنچا تو پھر سمجھ لو کہ وہ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا. میرے عزیزو, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اگر میں آپ کو بتاؤں وہ عشق رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی. نبی پاک کی شریعت پر ایسا سختی سے عمل کرتے تھے کہ منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا میرا مرید اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے ہمارے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معاملے میں اس قدر سخت تھے. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے بڑا دنیا میں اور کون پیر آیا ہے؟ اگر کوئی اپنے مریدوں کو نماز معاف کرا دیتا ہو, روزے معاف کرا دیتا ہو تو یاد رکھ لینا وہ شیطان کا پھندا ہے جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور لے کر جاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت. حضور پاک کے طریقے پر اگر کوئی چلا ہے تو اسے ولایت بھی ملتی ہے. اللہ کا ولی حضور کی شریعت پر گامزن ہو کر کے ہی چلتا ہے. کچھ مجذوب اولیاء ایسے ہیں جن کی عقل فنا ہو جاتی ہے تب ان کے اوپر سے شریعت کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے, وہ مستثنا ہیں, وہ الگ ہیں. لیکن جتنے اولیاء آئے سب کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسا وسیلہ ہے, ان کی ایسی پہنچ ہے کہ اس کے بعد ہی انہیں ولایت کی منزل ملتی ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے متعلق محبوب الہی کا نام سنا ہوگا. دلی کے شہنشاہ, دو اولیاء کو محبوب کا نام دیا گیا ہے. محبوب, ایک غوث پاک کو محبوب سبحانی اور حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی. محبوب اسے کہتے جس سے اللہ محبت کرتا ہو. سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ محبوب ہیں. محبوب الہی کا درجہ بڑا ہے. ان کے بڑے گہرے مرید ایسے فنافی شیخ امیر خسرو کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک پیر اور مرید کے درمیان کا گہرا تعلق بتایا جا سکتا ہے. لوگوں کو پڑھنا چاہیے کس کو مرشد سمجھا جائے طریقت کے راستے میں اور کون پیر ہوتا ہے. امیر خسرو کو پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گی بات. امیر خسرو ایک بار پانی پت گئے ہوئے تھے. پانی پت میں اس وقت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے. یہ محبوب الہی کے ہم زمانہ ہیں, اسی زمانے کے. ان کی کرامات کا حال بھی بہت بڑا تھا. امیر خسرو ان کی محفل میں بیٹھے. جمعرات کو ایک بار ان کے ہاں محفل ہوتی تھی بو علی شاہ قلندر کے ہاں. اور محفل میں ہوتا کیا تھا, جب ذکر کی محفل ہوتی اس کے بعد جتنے حاضرین ہوتے بو علی شاہ قلندر سب سے کہتے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو. لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کرتے, وہ سیدھے رسول اللہ کا دیدار کراتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے اور بو علی شاہ قلندر ان کے سامنے ہوا کرتے حضور کے. یہ ہر جمعرات کو بو علی شاہ قلندر کی محفل میں ہوتا تھا. امیر خسرو مرید تھے محبوب الہی کے اور گئے تھے بو علی شاہ قلندر کی محفل میں, اور جب دیدار کرائے تو امیر خسرو بھی خوش ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا مجلس میں. لیکن بات اتنی ہوئی, آنکھیں کھولنے کے بعد بو علی شاہ قلندر امیر خسرو کو یوں کہتے ہیں, خسرو میں تو رسول اللہ کی مجلس میں تجھے لے گیا, تیرا پیر تو وہاں کہیں نظر نہیں آیا, تیرا پیر وہاں پر نظر تو نہیں آیا. امیر خسرو کو یہ بات لگ گئی.
میں میرا مرشد میرے پیر کا مقام بلند سمجھتا ہوں، لیکن حقیقی بات ہے کہ حضور کے دربار میں جب میں تصور میں حاضری دیا، محبوب یہ ابو علی شاہ قلندر بھی تھے اور بھی اولیاء تھے، لیکن میرے پیر تو نظر نہیں آئے۔ وہ غمگین حالت میں اپنے پیر کے پاس آئے، اپنے مرشد کے پاس، محبوب الہی سے کہتے ہیں آج میں محفل میں گیا اور انہوں نے فارسی ایک کلام لکھایا ہے، شب جائے کہ من بودم، بہت مشہور کلام ہے امیر خسرو کا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے لکھا تھا، پہلے پورا واقعہ کیا ہوا وہ میں بتاتا ہوں۔ محبوب الہی کے پاس روتے ہوئے کھڑے تھے، ابو علی شاہ قلندر نے رسول اللہ کا دیدار کرایا، لیکن ساتھ میں انہوں نے مجھے تانا مارا کہ تمہارا پیر تو محفل میں نظر نہیں آیا۔ محبوب الہی نے کہا کہ پھر سے جاؤ محفل میں، پھر سے جاؤ محفل میں، ابو علی شاہ قلندر کے دیدار ہو رہا ہے اور اچھی بات ہے۔ کہا آپ نہیں ہیں اس محفل میں کیسے جاؤں؟ محبوب الہی نے تھپک کر کہا خسرو، ابو علی شاہ قلندر سے مت پوچھنا، جب وہ دیدار کرائیں رسول اللہ کا تو خود رسول اللہ سے پوچھنا میرا پیر کہاں۔ اولیاء بہت سارے بیٹھے ہیں، محبوب الہی کہاں ہیں؟ تو میر خسرو گئے۔ اب کی بار جو محفل سجی اور جب آنکھ بند کرنے کا حکم ہوا، امیر خسرو نے آنکھ بند کی، دیدار ہوا میرے مصطفیٰ کا، اولیاء اکرام کی مجلس تھی۔ خسرو کہتے ہیں میں آگے بڑھا، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں دست بستہ عرض کیا، یا رسول اللہ اولیاء کی محفل ہے، یہاں پر میرے مرشد نظام الدین اولیاء نظر نہیں آتے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک منزل اوپر چڑھ جا، ایک منزل اوپر چڑھ جا۔ امیر خسرو کہتے ہیں میں ایک منزل اوپر گیا تو دیکھا ایک بہت بڑا دالان ہے، صحن ہے، وہاں بھی رسول اللہ جلوہ فرما ہے، مسند نشی ہے، وہاں دیگر اولیاء اکرام ہیں اور دیگر اولیاء، لیکن وہاں بھی میرے مرشد نظر نہیں آئے۔ میں پھر پوچھا میرے مصطفیٰ سے، آقا یہاں پر بھی نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ایک اور منزل چڑھ جا۔ خسرو کہتے ہیں میں تیسری منزل پر آیا، وہاں بھی حضور بیٹھے تھے، لیکن اولیاء کی محفل میں میرے پیر نظر نہیں آئے۔ پھر پوچھا، حضور نے ایک اور منزل چڑھائی، یہاں تک کہ 7 منزلیں چڑھ لی۔ امیر خسرو کہتے ہیں اب اوپر جیسے جیسے جاتا تھا مجمع کم ہوتا جاتا تھا، تھوڑے تھوڑے سے رہ جاتے تھے۔ 6ٹھی منزل پر آیا، جب بھی میں اپنے مرشد کو نہیں پایا، پریشان ہو کر پوچھا تو کہا ایک اور منزل چڑھ جا۔ اوپر گیا تو وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند نشین ہیں، مسند نشین ہیں، بس 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں ایک بزرگ ہیں، بائیں ایک بزرگ ہیں، اور بالکل سامنے محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر خسرو کہتے جیسے ہی مجھے اپنے پیر کا چہرہ نظر آیا میں نے آنکھیں کھول دی، رقص کنا ہو گئے۔ جو فنا فی شیخ تھے، پھر انہوں نے کلام لکھا، شب جائے کہ من بودم، وہ رات کیسی تھی جس میں میں تھا اور خود رسول اللہ مجلس کے امیر تھے، مجلس کے شمع میرے مصطفیٰ تھے، گنگناتے ہوئے اپنے مرشد کے پاس آئے۔ اب جو بات مجھے کہنا تھا، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ چھیڑا، سنیے آپ، میں نے یہ واقعہ محبوب الہی کا کیوں بتایا۔ آئے محبوب الہی کے پاس، خوش تھے، وجد کنا تھے۔ محبوب الہی نے پوچھا خسرو دیکھا ہے اپنے مرشد کو؟ کہا ہاں، میرا مقصد میری مراد پوری ہو گئی۔ اس کے بعد محبوب الہی نے کہا کیا کسی اور کو وہاں نہیں دیکھا؟ امیر خسرو نے کہا میری توجہ ہی نہیں گئی، میں نے مرشد کو دیکھا تو پھر خیال نہ رہا۔ محبوب الہی سے پوچھنے لگے حضور اس منزل میں جو رسول اللہ کے دائیں اور بائیں تھے وہ کون تھے؟ تب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا ان کے بائیں جانب خواجہ غریب نواز تھے اور بائیں جانب پیران پیر غوث اعظم بغدادی موجود تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہاں؟ رسول اللہ کے دربار میں، جہاں اولیاء اکرام کی منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں غوثیت مآب کا مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا قرب ہی انہیں غوثیت کے مقام پر لے گیا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی کرامتیں ہیں اس لیے ان کو غوث کا مقام ملا ہے،
وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے زاہد تھے, بہت بڑے پرہیزگار تھے, اس لیے غوثیت کے مقام پر پہنچے. میں کہتا ہوں یہ ساری جگہ اپنی, یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر, غوث پاک غوثیت کے مقام پر پہنچے تو عشق رسول کی بنیاد پر پہنچے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر پہنچے. اس لیے میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی بھی اٹھاتا یا اعتراض کرتا, اپنی کرامتوں سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے تھے. اپنی کرامتوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب دیتے. اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا, تو غوث پاک نے اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھایا. 400 سال بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے, تو رسول اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے, میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 400 سال بعد آیا ہوں, اور اللہ نے میرے پاؤں میں یہ طاقت دی ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگاؤں تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے, اور جس کی میں نسل سے ہوں وہ اگر کہیں ٹھوکر لگائے پورا قبرستان کھڑا ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا, میرے غوث اس کو اپنی کرامت سے جواب دیا کرتے. عزیزان گرامی وقار, سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. اپنے اپنے نسبتوں میں قادری پٹا ضرور رہے, قادری نسبت ضرور رہے, اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے. قیامت میں منادی دے گا یہ ندا قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. میری علاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے, مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. اسی لیے میرے عزیزو, ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا تھا, وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے. خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے ہیں اسی کو کرامت کہتے ہیں. بعض لوگ ابھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ سب تو مولانا لوگوں کی پھکائی ہے, یہ جملے بازی ہے. ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں. اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں, غوث پاک کی ایک کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا. کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض ہے, عداوت ہے, اور دوسرے راستے پر چل پڑے اور اولیاء اکرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں. جن کا تعلق نجد سے ہے, وہابیت سے ہے, سلفیت نام رکھتے ہیں. بہرحال لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا, ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے, یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے, اللہ کے بھی کام نہیں, اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا. میرے عزیزوں, میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی. دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا, ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا. مرید سے پوچھا, پوچھو اس کو کیا بات ہے, کیوں روتی ہے. معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا, بڑے نازوں سے پالا تھا. اس عورت نے شادی کی, برات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی, ڈوب گئی, باہر نہ آ سکی. مشہور کرامت ہے غوث پاک کی. تو وہ ڈوب گئی, اور اس بوڑھی عورت کا دل تو ماں کا ہے, بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے, روتی ہے اور شام واپس چلی جاتی ہے, روز روتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا, اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی, اے رب کریم تو نیست سے ہست کرنے والا, تو پانی کے قطرے سے پورا انسان بنانے والا, تو راکھ کے ڈھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے. مولا قادر مطلق ہے, اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے. غوث پاک کی دعا چل رہی تھی. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا, طوفان سا آیا. پانی کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برآمد ہوئی. غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی, مگر صدقے میں اللہ نے پوری برات کی زندگی لوٹا دی. پوری برات واپس آ گئی, اور وہ خوشی خوشی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کرتے ہوئے گھر گئے. 12 سال کے بعد
12 साल के बाद मछलियां खा गई होंगी, कश्ती के पुर्जे पुर्जे खत्म हो गए होंगे, लेकिन रब्बे जुल जलाल कादिर मुतलक क़याम उन लोगों को यही तो कहते हैं जो जला करके समझते हैं कि अब कोई नहीं उठा सकता इनको, राख पानी में बहा करके समझते हैं कि अब इनका हिसाब किताब नहीं हो सकता। अरे अकल के अंधो, जिस रब्बे जुल जलाल ने एक नुतफे से तुम्हारा पूरा इंसानी शक्ल बनाया है, तुम 1000 बार जला कर राख कर दो, रब्बे जुल जलाल कादिर मुतलक है, वो दोबारा जिंदा फरमाएगा हिसाब लेने के लिए। तो कश्ती दोबारा वापस आई। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस करामत पर एक दो नहीं हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए। अब जो साहब हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। हर जगह अगर तुम अकल के घोड़े दौड़ाओगे तो यही सवाल करोगे ऐसा कैसे हो सकता है। अगर तुम्हारी अकल में बात नहीं आती तो समझ लो उसी को करामत कहते हैं, उसी को करामत कहते हैं। तुम और हम भी कर सकते थे तो फिर गौस की करामत का मतलब ही क्या है? तुम भी गौस होते, हम भी गौस होते। करामत है जो अकल में नहीं आएगी। और कुरान से अगर दलील मांगते हो, सुनो, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक बार ऐलान किया था, कौन है जो सबा बल्कीस का तख्त यहां पर ले आएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में बैठे हुए हैं और सबा बल्कीस का तख्त यमन में है। यमन और फिलिस्तीन में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। एक जिन खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के नबी मैं ले आता हूं। पूछा कितनी देर में? कहा मैं आपकी मजलिस खत्म होने से पहले वो लेकर आ जाऊंगा। जिन्नात की ताकत पर यकीन रखने वाले, जिन्नात को हासिल करने के लिए अमलियात करने वाले, सुनो कुरान क्या कहता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत देर हो जाएगी, मजलिस खत्म होने तक तुम लाओगे, मजलिस खत्म होने तक। फिर अल्लाह के एक वली जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, आसिफ बिन बरखिया, खड़े होते हैं, कहते हैं ए अल्लाह के नबी मैं ले आऊंगा। पूछा कितनी देर में? कहा आपकी पलक झपकने से पहले लाऊंगा। आपकी, ये कुरान के अल्फाज हैं, कुरान के, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फ़ुक। इससे पहले कि आपकी आंख की पलक झपके, ए अल्लाह के नबी मैं वो तख्त ले आऊंगा। तख्त कोई 4 फीट का 5 फीट का नहीं, 80 गज लंबा है और उतना ही चौड़ा है, उतना ही वजनी है और 7 दरवाजों के अंदर बंद करके रखा हुआ है। सोने चांदी जवाहरात से जुड़ा हुआ तख्त है। और एक इंसान कहता है, इंसान, जिन्नात की बात नहीं कर रहा, जिन्नात की बात आएगी तो आप समझेंगे उनको बड़ी ताकत होती है। इंसान की बात कर रहा हूं। इंसान ने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती मैं पलक झपकने से पहले लाऊंगा। यह सिर्फ और सिर्फ बात नहीं थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी पलक कर इधर देख रहे थे, वो तख्त हाजिर कर चुके थे, तख्त हाजिर कर चुके थे। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी थे, खुद अल्लाह के नबी। अरे वो चाहते तो खुद ही तख्त को तलब कर लेते। इस कुरान के वाक़े का मतलब मुझे यह समझ में आता है, अल्लाह के नबी ने दुनिया को यह बताना चाहा, जो नबी के कदमों में बैठता उसकी ताकत का ये है, नबी की ताकत तो बहुत दूर। और ये भी बनी इसराइल के नबी, बनी इसराइल के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके उम्मती की ताकत का हाल ये है, तो फिर सैयदुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी उम्मत के आम औलिया की बात नहीं कर रहा हूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका की गर्दन पर है, वो 12 साल की कश्ती वापस ले आए तो ताज्जुब की बात नहीं, बल्कि हम समझते हैं कुरान इस करामत को बिल्कुल ऐनी तौर पर बयान कर रहा है। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया की या दुनिया के नक्शे कदम पर चलने वाले, हर चीज को थ्योरी और प्रैक्टिकल पर आजमाने वाले और साइंस की दुनिया में चलने वाले, उनको कहता हूं आइंस्टाइन ने कहा है। आइंस्टाइन का नाम तो बहुत लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, उसकी तस्वीर भी पढ़ते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक की तस्वीर पढ़ते हैं। अब उसी आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं, जिसने ये कहा है कि मैंने कायनात को देखने की कोशिश की, सुनो, कायनात को देखने की कोशिश की और चांद तक और सूरज तक और बहुत सारे मकामात तक देखने की
रसाल हासिल कर लिया। और उसने कहा कायनात का जो किनारा, एक किनारा मैंने देखा, उसके लिए वो कहता है 2 करोड़ नूरी साल लग जाएंगे। 2 करोड़ नूरी साल। नूरी साल किसको कहते हैं पता है? ये जो साल हमारे चल रहे हैं, ये साल सुबह होती है 6 बजे सुबह हुई, शाम में 6 बजे सूरज डूबा, आराम से दिन चल रहे हैं। नूरी साल इसको नहीं कहते। नूरी साल 1 मिनट में 1,80,000 किलोमीटर का सफर करता है। 1 मिनट में 1,80,000 किलोमीटर का सफर तय हो जाता है नूरी साल में। उस तरह 1 मिनट की बात कर रहा हूं, 1 मिनट की, उस तरह के 2 करोड़ साल लग जाएंगे कायनात को देखने के लिए। ये कौन कह रहा है? आइंस्टाइन कह रहा है, जिसके पीछे तुम लोग आगे पीछे जिसको किबला बनाते हो। सुनो, 2 करोड़ नूरी साल लग जाएंगे कायनात के किनारे देखने के लिए, कायनात की सारी चीजें देखने के लिए। और आओ शहंशाह बगदाद के दरबार में, कहते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमान का खदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह की पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देखता हूं। तुम्हारे सारे आले, तुम्हारे सारे कंप्यूटर 2 करोड़ साल में भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां शहंशाह बगदाद की एक निगाह पहुंचती है। हाँ, मेरे गौस ने फरमाया नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमान का खदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के पूरे शहरों को, कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देख रहा हूं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फख्र करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। गौसियत मआब की निस्बत ने ही आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है, आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इसी निस्बत पर फख्र करते हैं। देखा जाए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिख डाली हैं। 55 उलूम पर अल्लाह ने महारत ताम्मा अता की है और बहुत सारे शागिर्दों की खेत तैयार की है। उम्मत पर एक बहुत बड़ा उम्मतियों पर एहसान है। लेकिन सारी चीजें अपनी जगह पर, कुरान का तर्जुमा किया है, फतावा रज़विया शरीफ है, बारगाह मुस्तफ़ा में हदायत बख्शिश है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, आला हजरत ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह मैं फतावा रज़विया लेके आया हूं, मैं कंजुल ईमान लेकर के आया हूं, मैं हदायत बख्शिश लेके आया हूं, बल्कि आला हजरत ये कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। निस्बत के लिए भी बारगाह मुस्तफा में आला हजरत ने अगर किसी बात पर फख्र किया है तो गौसियत की निस्बत पर फख्र किया है। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। यकीनन मेरे अजीजों करामात सुनाने का वक्त जुमा के छोटे वक्त में नहीं होता, वरना मैं बहुत सारी चीजें सुनाता। अल्हम्दुलिल्लाह गौसियत मआब शहंशाह बगदाद पीर पीरा मीर मीरा, जिसकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह छोटों को बड़ा बना देती है और अदना को आला बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हाजिरी से मैं आया और हाजिरी के बाद दिल में यह एहसास होता है। एक बुजुर्ग वहाँ पर मुलाकात जिनसे हुई, वह अरबी और अलवी सादात में से हैं, उम्र काफ़ी हो चुकी। उन्होंने मुझे मिल करके हाथ पकड़ करके कहा आओ मैं तुम्हारी हाजिरी कराता हूँ। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में वो तकरीबन 55 साल से, और बड़ी उनकी यानी बड़े मामलात हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर ही अर्ज करता हूँ किस लिए मैं बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर हाजिर होने वाले को कुछ न कुछ देकर भेजते हैं और अल्लाह करीम तुम्हारे मुस्तकबिल में बहुत कुछ तुझे अता करे। दुआ किया। हमने कहा कि यहाँ की इतने बड़े दरबार में बड़े बड़े हाजिर होते, मेरी क्या हैसियत है, मुझे यहाँ पर क्या, मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। एक जुमला उन्होंने कहा जिससे सीना चौड़ा हो गया। कहा यहाँ पर सब अच्छे नहीं आते बल्कि गौसे पाक तो चोरों को भी कुतुब बनाते हैं। बुरा हो तो क्या हुआ, निस्बत भली है या गौस। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत,
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کتوں کو میونسپلٹی والے نہیں لے جاتے, ہاں نہیں لے جاتے, اور نہ ہی انجیکشن مارتے ہیں. کیوں؟ یہ علامت ہے کہ کسی کا پالا ہوا ہے, اور گلے میں پٹا نہ ہو تو اٹھا کر لے جائیں گے. بہت زیادہ شور مچاتے ہیں یہ کتے, ان کو لے جاؤ. جن کتوں کے گلے میں پٹا ہے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مالک ہے اس کا کوئی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, میری گردن میں بھی ہے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ہمارے گلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا پٹا ہے. انشاءاللہ العزیز کوئی اور دوسرا ہمیں اچک نہیں لے جائے گا, اتنا یقین ضرور ہے, اتنا یقین ضرور ہے. اور مجھے ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ ایک صاحب نے کہا, وہ دوسرے ملک کے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں حالات تو سب اپنے حساب کے ہیں, پھر بھی بہت ساری چیزیں ڈر لگتا ہے, سہمتے ہیں. آپ ایسے نرغے میں ہیں پھر بھی بول رہے ہیں, اچھی بات ہے. ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں کے حالات ہم دور سے سنتے ہیں, بڑے ڈینجر ہیں, لیکن بول رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے سنا نہیں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. ایسا آدمی کیوں ڈرے گا, ایسا آدمی کیوں ڈرے گا جس پر پنجہ غوث پاک کا ہوگا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہاں غوث پاک کا جو کتا ہے وہ شیر کو بھی پرواہ نہیں کرتا. الحمدللہ ہم غوث پاک کے دربار کے کتے ہونے پر فخر کرتے ہیں. ہاں ہمیں اس بات پر کوئی وہ نہیں ہے, الحمدللہ ہماری نسبت ہے دربار غوث سے, اور وہ اس لیے بھی کہ ایک دو نہیں. میں آپ کو بتاؤں اہل حدیث جماعت وہابی جماعت کے سب سے بڑے عالم جس کی پیروی میں یہ لوگ پوری آسمان زمین سے زمین آسمان سے ملاتے ہیں, شیخ ابن تیمیہ. شیخ ابن تیمیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے اہل حدیث جماعت کے سب سے بڑے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کرامات کسی کی نہیں دیکھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی. ارے تمہارے گھر سے بھی بات آ رہی ہے میرے غوث کی, ہر گھر سے بات آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکلتا ہے تو سب کو پتا چلی جاتا ہے, سب کو پتا چلتا ہے. اچھے خاصے لوگ بھی بول پڑتے ہیں کہ دن ہو چکا ہے, دن ہو چکا ہے. سورج سے دشمنی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بولنا تو پڑے گا کہ دن نکلا ہوا ہے, دن نکلا ہوا ہے. غوث پاک کی کرامات ایسی ہیں جیسے سورج نکلا ہوا ہے. میرے عزیزو ایک صاحب ہے, اب ہماری محبت کس بات سے ہونی چاہیے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری محبت اس لیے بھی ہے, کئی اولیاء اکرام نے یہ باتیں لکھی بھی ہیں. فرماتے ہیں ان کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بھی ہیں, وہ تقریباً 14 اونٹوں پر شکر کے تھیلے لے کر کے سفر کر رہے تھے, سامان تجارت لے کر جا رہے تھے. رات کو ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور رات وہاں گزاری. تو جیسی رات گزاری, خطرناک جنگل تھا, ان کے 4 اونٹ سامان سمیت غائب ہو گئے, اور بھاری ان کا نقصان تھا, بڑا سامان تھا اس میں. وہ صبح غمگین بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں اب قافلہ بھی چل پڑا, میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈوں تو اس خوفناک جنگل میں کہاں ڈھونڈوں گا. انہوں نے کہا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب کبھی تو مصیبت میں آئے تو مجھے پکارنا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں, یہ کتاب بہجت الاسرار شریف میں بھی موجود روایت میں بیان کر رہا ہوں, لفاظ ہی نہیں کر رہا. کہتے ہیں میں وہیں سے پکارنا شروع کیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد. میں ابھی پکار ہی رہا تھا, سامنے پہاڑ کی طرف ایک بزرگ مجھے نظر آئے سفید لباس میں, وہ مجھے اپنی طرف بلاتے رہے, ادھر آؤ ادھر آؤ. میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا. میں جب ان کے قریب پہنچا تو وہاں دیکھا پہاڑ کے نیچے میرے 4 اونٹ چر رہے تھے. میں نے 4 اونٹوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر اس بزرگ سے ملنے کے لیے آیا تھا, تو وہ تھے ہی نہیں. میں اپنے اونٹوں کو لے کر تجارت میں گیا, سامان بیچا, اس کے بعد پھر بغداد آیا اپنے مرشد سے ملنے کے لیے. تو غوث پاک نے فرمایا تیرے 4 اونٹ صحیح سلامت تو ہم نے دلا دیے تھے. یہ غوث پاک کا مقام ہے. عزیزان گرامی, وہ
مدد کو پہنچتے ہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے، اگر وہ مجھے پکارے دل سے تو میں اس کی وہیں سے سطر پوشی کروں گا، میں اس کے سطر کو چھپاؤں گا۔